جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں مختلف بحث پاکستان میں انتخابات کروانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بڑی مشکلوں سے سپریم کورٹ کی مداخلت سے 30 اپریل کی تاریخ ملی پنجاب میں پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کروانے کی. لیکن پرسوں 23 مارچ کو الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ یہ ہم نہیں کروا سکتے، اور اب جو ہے الیکشنز 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر کو ہوں گے. اب آبویسلی اس سے ایک اور بحران پیدا ہو گیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک لحاظ سے آئین توڑا ہے اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ان پہ غداری کا مقدمہ بننا چاہیے. اور یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ جب سپریم کورٹ نے اور پریزیڈنٹ نے تاریخ کا اعلان کر دیا اور الیکشن کمیشن نے اس پہ اتفاق کر لیا، تو پھر کس طرح یہ ہو سکتا ہے. تو اس پہ اب ایک بحث چھڑ گئی ہے. لیکن اس بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ شروع دن سے ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ الیکشن کمیشن اور یا پھر فار دیٹ میٹر جو اس وقت کی حکومت ہے، یہ نہیں چاہتے کہ پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز الگ الگ ہوں. اور ان کی یہی کوشش ہے کہ الیکشنز ایک ساتھ ہوں، اور انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے. اور ساتھ میں چونکہ ایک ان کے نقطہ نظر سے قانونی اور آئینی ایک جواز موجود ہے، کیونکہ جب قومی اسمبلی کے انتخابات اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو اس وقت پھر پنجاب میں اور کے پی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ تو ہے، آپ کہہ لیجیے آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹ تو ہے کہ تمام الیکشن جب ہو رہے ہوں تو اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسمبلیز تو کسی وقت بھی ڈیزالو ہو سکتی ہیں پروونشل، تو کیا 3-4 سال پہلے اگر قومی اسمبلی کے انتخابات کی جو ڈیو ڈیٹ ہے اس سے پہلے ہو جائے تو پھر 4 سال کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو. جی ہاں، یہ بھی ایک نقطۂ نظر ہے، ویو پوائنٹ ہے. اسی وجہ سے میں نے پچھلے دنوں ایک سجیشن بھی پیش کی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ پوری طرح، یہ جو پورا ایک میکنزم ہم نے بنایا یہ پوری طرح ناکام ہو چکا ہے. اور اس سے اب ہم جان چھڑا لینی چاہیے، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بھی آتے ہیں وہ خود بھی کنٹروورشل ہوتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے. اور اس مثال کے طور پر ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے کیا خیالات ہیں. تو پھر جو انتخابات بھی ہوتے ہیں چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی کنٹروورشل ہی ہو جاتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جو کہ ہم نے 2013 میں بھی دیکھا، 2018 میں بھی دیکھا، اور اب بھی جب الیکشنز ہوں گے تو یہی معاملہ ہوگا. میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ یا تو الیکشنز ایک کوئی ایسی ترمیم ہو جائے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ ہو. میں بھی اسی بات کا حامی ہوں کہ الیکشنز ایک ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ اگر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا معاملہ رہا تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اکتوبر میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر ایک اور نئی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. اب جو ہے اس وقت جو معاملہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے اپنے جو ہیں اختیارات ان سے تجاوز کیا ہے؟ کیا جو ہے آئین کا انہوں نے وائلیشن کی ہے؟ کیا ان پہ جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت اور ٹریزن کا چارج لگنا چاہیے، کیا وہ ہے؟ وہ تو چلیے اب پی ٹی آئی اس آرڈر کے خلاف جو بھی قانونی چارہ جو ہے وہ کرے گی، پٹیشن دائر کرے گی، وہ تو دیکھیں گے. لیکن دو باتیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے آرٹیکل 2183 اس کو انووک کیا ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور وہ آرٹیکل کہتا ہے کہ it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. تو یہ وہی پوائنٹ ہے جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنی تقریر میں 23 مارچ کو پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا اس میں کہا تھا، اور اس کے پھر فوراً بعد یہی آرڈر آ گیا تھا. تو ایک لحاظ سے تو لگتا یہی ہے. اور پھر قمر زمان قائرہ نے میری ہی ایک ٹیلی ویژن شو پہ جو ABN چینل پہ آتا ہے ڈبیٹ ایٹ 8، اس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے.
تو اب کویسچن یہی ہے کہ یہ جو اختیار ہے کہ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، یہ بھی آبویسلی ایک ضرورت تو ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ اس وقت جو حکومتی یا ریاستی ادارے ہیں وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا ان کو فنڈز ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو الیکشن کمیشن کیسے الیکشن کروا سکتا ہے؟ پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اب تو الیکشن ڈیٹس جو ہیں وہ تو اناؤنس ہو چکی تھیں، تو اس میں جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس میں بھی الیکشن کمیشن نے جو آرٹیکل 58 ہے اور آرٹیکل 8 ہے اس کو انووک کیا ہے۔ اور آرٹیکل 58 جو ہے یا سیکشن 58 وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ایشو a fresh election program as may in its opinion to be recorded in writing be necessary for the purpose of this act, provided that the commission shall inform the president about any alteration in the election program۔ اب یہ دو، ایک تو آئینی شک جو ہے 218(3) وہ انووک کی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن ایکٹ جو ہے 2017 کا 58 اور اس کو ساتھ پھر 8C، ان دو سیکشنز کو انووک کیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے پروگرام تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا، اسی لیے انہوں نے 8 اکتوبر دی ہے ڈیٹ۔ لیکن میں پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ الیکشن جو ہیں ایک ساتھ ہوں، لیکن وہ جو پریشر بلڈ کر رہے تھے ان کا یہ لگ رہا تھا کہ صرف پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہی ملتوی نہیں ہونا چاہ رہے، بلکہ اس حکومت کی مبینہ طور پہ یہ خواہش ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہونے ہیں 5 سال کے بعد ان کو بھی التوا کا شکار کیا جائے۔ اور اس کی انڈیکیشن جو ہے وہ ملتی ہے جو الیکشن کمیشن نے آرڈر پرسوں ایشو کیا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فائنانس سیکٹری نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس وہ فنڈز ہی نہیں ہیں ان پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز ہولڈ کرنے کے لیے، اور پھر جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز آئیں گے لیٹر اس کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف کا بھی ذکر کیا کہ کتنی سخت شرائط ہیں، جو کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر کانسٹیٹیوشنلی ایک الیکشنز ہونے ہیں تو آئی ایم ایف تو اس پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ فائنانس سیکٹری نے ضرور الیکشن کمیشن کے بقول جو انہوں نے آرڈر ایشو کیا اس میں مینشن ہے کہ ان کے حکومت کے پاس تو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اب گیم جو ہے تھوڑی سی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے اس کو اپنی توہین کے زمرے میں لیتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ بیرس منیمم، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر یہ 30 اپریل کی جو ہے تاریخ آئی تھی۔ اور انٹرسٹنگلی جو الیکشن یہ جو 2017 کا ایکٹ ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ پروگرام تبدیل کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس جانا پڑے گا، بس پریزیڈنٹ کو صرف انفارم کرنا ہے، ان سے کنسلٹ بھی نہیں کرنا، ان سے ڈائریکشن بھی نہیں دینی۔ تو وہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے تو کر دیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن تو یہی سمجھتا ہے کہ انہوں نے آئینی اعتبار سے اپنا کام کیا ہے۔ گو کے پیچھے تو سب پالیٹکس سے ہم جانتے ہیں، اب کیا آگے معاملات ہوتے ہیں، کوئی حالات اچھے نظر نہیں آ رہے، اور یہ الیکشن تو ایک بہت ہی مسئلہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا نئی انسٹرکشنز ایشو کرتی ہیں، اور آیا یہ جو ہے اب ایک دو آئینی ادارے جو ہیں وہ آپس میں ایک لحاظ سے دے ہیو لاکڈ ہارنس، تو اب دیکھتے ہیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔